نہیں، اور جب آپ قانون کے تابع ہوں گے تو پھر ملک کا ہر ادارہ اپنی جگہ ملک کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے آگے بڑھے گا۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے، جگہ جگہ سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک وقت پہ، اس تباہی کے اس وقت کو پہلے سے دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس ملک کے اندر مارشل لا کی کوئی صورت بن رہی ہے، یا اگر اس جیلی پارلیمنٹ کے ذریعے، جہاں پہ 47 کے ذریعے آپ اس وقت 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ، عامر فاروق اور جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہیں، جو جمہوریت کے خلاف ہیں، آج وکلاء، ILF، بلکہ تمام پاکستان کے وکلاء بغیر کسی تفریق کے رول آف لا کی سربلندی کے لیے، رول آف لا کی حکمرانی کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا لیڈر، ملت اسلامیہ کا لیڈر عمران خان، جیل کی صحبتوں، کل پرسوں اس نے یہ کہا کہ اب صرف موت ہی ہے جس کے لیے وہ تیار ہے۔ خدارا اس قوم، اس ملک اپنی عزت، اپنے وقار کو سمجھیں، اور ملک کے اندر قانون کی حکمرانی، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اسی سے جو ہے ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور میں داد دیتا ہوں سارے وکلاء کو، طلباء کو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے بے دریغ اتنی بڑی تاریخ قربانی دی ہے کہ جس پر یہ 76 سالہ بزرگ جو ہے وہ بھی فخر کرتا ہے اپنی بچیوں پر، اپنے نوجوانوں پر اور اپنے وکلاء پر۔ پورے ملک کے جج صاحبان کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے 1.5 سال پہلے کہا تھا چیف جسٹس بندیال کو کہ یہ آگ جب تمہارے بیڈ روم تک پہنچے گی، تمہارے ججوں تک پہنچے گی، تو پھر پاکستان لرزے گا۔ آج دیکھ لیں 6 ججز کی کہانی کیا ہے، کرنے والے کون ہیں۔ جب تک ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، ملک سماجی، معاشرتی اور قانونی طور پر نہیں چل سکتا۔ پاکستان کو ہم نے سہارا دینا ہے، عزت سے، قانون سے اور اس کی علمبرداری سے۔ انشاءاللہ اس ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہوگا، ہم نے مل کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ پاکستان پائندہ آباد۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ فیصل آباد میں بھی 10 مئی کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، ابھی تک اس کی بھی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، اور دوسری جانب جو ابھی بھی ظلم اور جبر جاری ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو میں کہتا ہوں، جس طریقے سے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہم بلوچستان کی ساری قیادت کو دعوت دیتے ہیں، آج کچھ ہمارے قائدین جماعت اسلامی کو مل رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی مطالبے پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ جیلی پارلیمنٹ ہم قطعاً نہیں مانتے اور نہ مانیں گے۔ یہ جو 9 سرباز اس وقت پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چلتا کریں گے خدا کے فضل سے انشاءاللہ، اور ظلم اللہ کے فضل سے ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ 9 مئی کا دن کس طرح منائے گی؟ سر 9 مئی جس نے کیا ہے اس کو معلوم ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر 9 مئی کے اندر عمران خان یا اس کی قیادت ملوث ہوتی تو سب سے پہلے مجھے پتا ہوتا، اس لیے کہ عمران خان کے سب سے زیادہ قریب میں تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان پر جنہوں نے 9 مئی کی، جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، عدالتی کمیشن ایک ایسے جج کے ذریعے جو سٹنگ جج ہے، اس کے ذریعے بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں کئی دفعہ کور کمانڈر کے گھر پہ گیا، 7 احاطے ایسے ہیں جن سے
سینیٹر کی حیثیت سے, وفاقی وزیر کی حیثیت سے میں نہیں گزر سکتا تھا. وہاں پہ ایک عام آدمی کا جانا میرے لیے تو حیرت ہے کہ میں بحیثیت وفاقی وزیر ریلوے دعوت کے اوپر گیا, پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر, اور 7 احاطوں سے مجھے گزرنا پڑا. جتنی نفری وہاں پہ تھی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. یہ کیسا کور کمانڈر تھا جہاں پہ کوئی چڑیا بھی جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر رہی تھی. میں تو حیران ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے جنہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا ان کی تفتیش ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ شہداء ہماری جان ہیں, پاکستان اور پاکستان کی آرمی ہماری جان ہے. لیکن یہ چند لوگ پاکستان آرمی کو جو بدنام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ مودی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, اسرائیل کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, امریکہ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. اعظم سواتی عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. آپ یہ بتا دیں, آپ تو